وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: حاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے کریمے کے از خزانہ غیب تو جبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوست تارا کجا کنی محبوب، اون کے با دشمنا نظرداری. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا. مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا بابی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. گرامی قدر سامعین، میرے عزیز دوستو، یہ اللہ رب العزت کا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس آخری امت کا حصہ بنایا. اس آخری نبی کا امتی بننا یہ اتنا بڑا اعزاز اور اکرام ہے کہ جس اعزاز اور اکرام کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی. آپ دیکھیں دنیا کے اندر سب سے بڑا منصب
وہ نبوت کا منصب ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کے نبیوں کا کائنات کے اندر مرتبہ اور مقام ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ایک طرف، اس کے باوجود ایک نبی ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے اس آخری نبی کا امتی بنا دے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنا بلند مرتبہ اور مقام نصیب کرنا۔ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، آدم صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تمام دعائیں کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے صرف ایک نبی کی دعا کو قبول فرمایا، وہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور بحیثیت نبی کی نہیں بحیثیت امتی کی تشریف لائیں گے۔ روایات میں آتا ہے جب آپ تشریف لائیں گے تو حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، اقامت کہنے والا اقامت کہہ چکا ہوگا، وہ جو ہی ان کی نظر پڑے گی تو وہ پیچھے آنے کی کوشش کریں گے کہ سیدنا عیسیٰ آگے آئیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ یوں رکھیں گے اور ان کے پشت پر یوں ان کو دھکیل کر کہیں گے نہیں نماز آپ ہی پڑھیں، اور یہ اعلان تھا کہ میں بحیثیت نبی کی نہیں آیا، بحیثیت امتی کی آیا، بحیثیت نبی کی نہیں آیا، بحیثیت امتی کی آیا ہوں۔ کیوں؟ حضور نے خود فرمایا انا آخر الانبیاء لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی اور رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، آپ تشریف لائیں گے لیکن بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی کے آئیں گے، اور آپ نے یوں ہاتھ کا اشارہ کر کے جو اس وقت حضرت امام مہدی وہاں پر موجود ہوں گے مصلی پہ، ان کو کہا کہ امامت آپ ہی کرو۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا، اور ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، ہم نے کوئی عرضی نہیں دی، ہم نے کوئی دعائیں نہیں کی، ہمارے بڑوں نے کوئی دعائیں نہیں کی، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس آخری نبی کا امتی ہونے کا شرف نصیب فرما دیا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے، جس اعزاز اور انعام کو حاصل کرنے کے لیے نبیوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے بغیر مانگے مجھے اور آپ کو نصیب فرما دیا۔ اب کسی آدمی کو اچانک پورے ایشیا کا سب سے بڑا عہدہ دے دیا جائے کہ پورا بر اعظم ایشیا تیرے حوالے، اور حال اس کا یہ ہے کہ صبح اٹھا تو منہ بھی نہیں دھویا، باہر نکلا تو قلم دان پورے ایشیا کا اس کے سپرد ہے، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ ہم اور آپ کہ اس اعزاز اور اس اکرام کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے قیامت کے دن یہ امت ساری امتوں پر گواہ بنے گی، شہداء علی الناس کا کردار ادا کرے گی، اور یہ امت گواہی دے گی سارے نبیوں کی، سارے رسولوں کی، کہ انہوں نے واقعتاً جو اللہ نے ان کو دین دیا، جو کتاب دی، جو شریعت دی، انہوں نے اس شریعت کو اپنی امتوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور یہ گواہی کون دے گا؟ قیامت کے دن ہر کام گواہی پر چلے گا، بغیر گواہی کے کام نہیں چلے گا۔ ہر آدمی اس کا جرم اس کے اعمال صالحہ یا اعمال سیئہ پر گواہی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے ساتھ بہت ساری گواہیاں لگا دی کہ یہ انسان ابھی جرم کرتا ہے اور ابھی جو ہے اس سے مکر جاتا ہے،
ابھی اس نے کام غلط کیا اور ابھی کہنے لگا میں نے نہیں کیا۔ اس لیے قیامت کے دن جب ایک آدمی اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو یہ کام ہی نہیں کیا، صاف انکار کر دے گا، میں نے فلاں کام غلط کیا نہیں۔ اللہ رب العزت اس دن اعلان کریں گے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن اللہ رب العزت زبان پر مہر لگا دیں گے، زبان خاموش ہو جائے گی، زبان خاموش ہو جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، انسان کا ہاتھ گواہی دے گا، انسان کا پاؤں گواہی دے گا۔ اور یہاں تک کہ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، یہ حضرت انسان کی یہ جلد اس کے خلاف گواہی کے طور پر کھڑی ہو جائے گی، یہ جلد گواہی دے گی اور انسان کہے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تو میرے خلاف کیسے کھڑی ہو گئی؟ ساری زندگی تو مزے میں نے تجھے کرائے، ساری زندگی گناہوں کی بھیڑ تیری وجہ سے میں چڑھا، آج تو میری جلد ہو کر میرے خلاف اللہ کے حضور گواہی دیتی ہے، تو بولتی کیسے ہے؟ تو وہ انسان کو وہ جواب دے گی انطق اللہ الذی انطق کل شیء، آج میں اس لیے بول رہی ہوں جس اللہ نے کائنات کے اندر ہر چیز کو زبان دی ہے، آج اللہ نے مجھے قوت گویائی دے دی، اور یہ قوت گویائی کی بنیاد پر حضرت انسان کے خلاف دعویٰ کر دے گی، گواہ بن جائے گی کہ اللہ اس نے فلاں وقت پر فلاں منٹ اور سیکنڈ میں یہ گناہ کیا تھا، میں اس کی گواہ ہوں۔ ہاتھ گواہی دے گا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، پاؤں گواہی دے گا اے رب ذوالجلال میں گواہی دیتا ہوں، یہ آدمی مجھ پر چل کر فلاں جگہ گناہ کرنے کے لیے گیا تھا، فلاں جگہ اس آدمی نے کردار ادا کیا، اس کا قدم اٹھنا تھا ظلم کی انتہا ہو گئی، اس کا قدم اٹھنا تھا اگنوں کے گھر اجڑ گئے، اس کا قدم اٹھنا تھا اگنوں کی عزتیں پامال ہو گئیں، اس کا ہاتھ اٹھنا تھا اگنوں کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں کے دروازے کھل گئے۔ اے اللہ میں ہاتھ گواہی دیتا ہوں، میں پاؤں گواہی دیتا ہوں، یہاں تک کہ انسان کا سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک چیز حضرت انسان کے حق میں گواہی دے گی، یا تو مخالفت میں ہوگی یا حق میں ہوگی۔ اس لیے ایک انسان، حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، اور حدیث کی الفاظ ہیں ایک بند کمرے میں، اس بند کمرے کے اوپر ایک اور کمرہ ہے، پھر ایک اور کمرہ ہے، پھر ایک اور کمرہ ہے، یہاں تک کہ 7 بند کمروں میں یہ انسان نیکی کرتا ہے، اور اس کمرے کا یہ عالم ہے کوئی روشن دان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، باہر اور اندر آنے کا کوئی واسطہ اور راستہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس آدمی نے ان 7 بند قبروں میں اگر کوئی نیکی کا عمل کیا، میں انسانوں کے سامنے اس کو واضح کر دیتا ہوں، اور اگر حضرت انسان نے 7 بند قبروں میں کوئی جرم کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، حدیث میں فرمایا اللہ رب العزت 7 بند قبروں میں کہتا میں نے کیمرے کا منہ ادھر کر دیا، اب تو کچھ بھی نہیں، میں نے فلاں آدمی کو بھی ہٹا دیا، پہرے دار سارے چلے گئے، گھر والے سارے چلے گئے، اب میں تنے تنہا اس گھر کے اندر اکیلا ہوں، اپنی خوابگاہ میں اکیلا ہوں، اب مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ فرمایا یہ تیری بھول ہے، اللہ رب العزت اتنے بند قبروں میں تو گناہ کرے گا، خالق فطرت تیرے گناہ کو وہاں پر واضح کر دے گا۔ اس لیے قیامت کے دن فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم عمل کرتے جاؤ، اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہارے ایک ایک عمل کو ایمان والوں کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے واضح کر کے رکھے، اور اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں نے فلاں گناہ کیا تھا، اور من آدم الی عیسیٰ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ تک سارے انبیاء ساری امتیں کھڑی ہوں گی، اور اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں کھڑا ہو جائے اور اس نے فلاں فلاں گناہ کیا،
آج اگر ایک بیٹے کو پتہ چل جائے بھائیوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے، محلے والوں کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے اور وہ اپنے گناہ پر اقرار کر لے، اس کے لیے کتنا عجیب مقام ہوگا۔ وہ کہے گا پہاڑ سے میں کود جاؤں، آج میرے لیے کیا ذلت اور رسوائی کا مقام ہے، یہ کیا دن آ گیا کہ مجھے اقرار کرنا پڑا، مجھے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا پڑا اور ببانگ توہر یہ کہنا پڑا کہ میں نے فلاں گناہ فلاں وقت میں، فلاں تاریخ میں، فلاں دن میں کیا، اور سارا خاندان جمع ہے، سارا علاقہ جمع ہے۔ فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید کہتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا، تم عمل کرتے جاؤ، یاد رکھنا تمہارا عمل مثبت ہوگا یا منفی، اچھا ہوگا یا برا، خیر والا ہوگا یا شر والا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، تم عمل کرتے جاؤ، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ تمہارے اس عمل کو ایمان والوں کے سامنے بھی واضح کر دے گا اور تمہارا وہ عمل تمہارے نبیوں کے سامنے بھی واضح ہو جائے گا۔ سارے انبیاء کھڑے ہوں گے اور اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں۔ اس لیے قیامت کے دن باپ کے نسب کے ساتھ بیٹے کو پکارا جائے گا، پکارا جائے گا یہ فلاں بیٹا ہے، فلاں باپ ہے، اس کا فلاں جرم ہے۔ اس لیے انسان آج دنیا کے اندر کہتا ہے مجھے پولیس والے نہیں دیکھ رہے، مجھے فلاں فلاں نہیں دیکھ رہے۔ فرمایا یہ فلاں فلاں دیکھ نہیں رہے، لیکن قیامت کے دن جس کمرے میں تو نے گناہ کیا ہے وہاں کی زمین انسان کے حق میں گواہی دے گی، وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا اے اللہ یہ رات کو اٹھ کر میرے اوپر تہجد پڑا کرتا تھا، اے اللہ یہ رات کو اٹھ کر مصلی بچھایا کرتا تھا، اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر میرے اوپر آیا کرتے تھے، اور وہ زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا۔ وہ اس کے ارد گرد کمرے کی جتنی دیواریں ہیں، در و دیوار ہیں، وہ گواہی دیں گے۔ کسی درخت کے نیچے اگر حضرت انسان نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی نیکی کا عمل کیا ہے، وہ قیامت کے دن وہ درخت وہاں پر گواہی دے گا، ہر چیز گواہی دے گی۔ یہاں تک کہ فرمایا ایک انسان یہ کہتا ہے کہ خیر ہے کہ میں نے یہ چھوٹا سا عمل کیا، میرا کوئی مسئلہ نہیں، آج ہم خیر خیر کہتے ہیں، فرمایا اللہ کے ہاں عمل کی خیر نہیں ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے قیامت کے دن ایک ذرہ برابر، مثقال برابر اگر اس کا خیر کا عمل ہوگا یرہ، اس کو بھی دیکھ لے گا، اور شر کا عمل ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے صرف ایک آدمی کو گلاس پانی کا پلا دیا، یہ کوئی معمولی عمل ہے۔ آپ نے اگر کسی کی عزت کر دی، یہ کوئی معمولی عمل ہے۔ آپ نے کسی کے لیے تکیہ پیش کر دیا، یہ کوئی معمولی عمل ہے۔ اسی فرمایا ایک آدمی جب اس کی میت گھر سے نکلتی ہے، جب اس کی میت گھر سے نکلتی ہے تو ملائکہ اعلان کرتے ہیں ما تقدم فلان، فلاں نے آگے کیا بھیجا، اس کا کون سا نیک عمل ہے جو اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ما تقدم فلان، فلاں نے کیا نیک عمل کیا ہے، اس کی نماز ہے، کوئی اس کا روزہ ہے، کوئی اس کا ذکر ہے، کوئی اس کی قرآن مجید کی تلاوت ہے، کوئی اس کی اللہ کی ادائیں ہیں، کوئی رات کی تہجد کی نماز ہے، کوئی اس کی انسانوں کے ساتھ سلوک کا کوئی عمل ہے، کون سا عمل ہے جو اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ملائکہ اعلان کرتے ہیں، جنازہ گھر سے نکلتا ہے، جنازہ اٹھا کر چرپائی کو باہر ایک قدم نکلتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے ما تقدم فلان، فلاں کا نیک عمل کیا ہے، فلاں کا نیک عمل کیا ہے۔ اس لیے رات کو ہم جب بستر پر جائیں تو ہر روز 10 منٹ اپنا محاسبہ کریں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ہر روز آدمی رات کو 10 منٹ بستر پر جائے اور یہ غور و فکر کرے آج میں نے گناہ کتنے کیے ہیں، نیکیاں کتنی کی ہیں، آج میں نے دل کتنا جیتا ہے اور دل کتنا دکھایا ہے، آج میں نے رشتہ داروں کی کتنی پگڑیاں اچھالی ہیں اور کتنوں کی عزتوں کو پامال کیا ہے، یہ کتنی کی عزتوں کو اونچا کیا ہے۔ اس لیے سارا دن
آدمی کام کرتا ہے، 24 گھنٹے گزرے، بستر پر جائے اور بستر پر جانے کے بعد وہاں یہ دیکھے میں نے یہ جو کام کیے ہیں یہ میرے کام کیا ہے؟ قیامت کے دن ایک ایک چیز انسان کے لیے اجر اور ثواب کا سبب بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی جب میدان محشر میں نکلتا ہے، جب قبر سے اٹھتا ہے تو کہتے ہیں 5 کلمے ایسے ہیں جو انسان کی سیکورٹی گارڈ کی طرح حفاظت کر اس کو اللہ کے حضور پہنچا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ اس کے آگے ہوتا ہے، اللہ اکبر اس کے سر پر سایہ فگن ہوتا ہے، سبحان اللہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، الحمدللہ اس کے بائیں طرف ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ اس کی پشت پر ہوتا ہے، اور یہ آدمی اس سیکورٹی گارڈ کی طرح جا رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو عذاب کی کوئی صورت آگے پیچھے دائیں بائیں سے نہیں ہوتی، یہ اس کے معمور ہوتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ جس آدمی نے تیسرے کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، یہ سمجھتا ہے کہ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اتنا عظیم الشان جملے ہیں کہ انسان جب ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو جب فرشتہ اس کی میت گھر سے نکلتی ہے، اعلان ہوتا ہے ما تقدم فلاں نے کیا آگے بھیجا ہے، تو یہ جملے ہیں یہ انسان کو کام آئیں گے، یہ جملے انسان کو کام آئیں گے۔ فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اور میت کے وہ رسا یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں ما تقدم، اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، ما اخر فلان، اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے، وہ رسا کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا ہے، یہاں تک کہ سارے تقسیم کے عمل کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ ایک بیٹا کہتا ہے باپ کی فلاں چیز میں لوں گا، دوسرا کہتا ہے میں لوں گا، تیسرا کہتا ہے فلاں گاڑی میری ہے، چوتھا کہتا ہے فلاں پلاٹ میرا ہے، پانچواں کہتا ہے فلاں چیز میری ہے۔ بیٹیوں کی لڑائی ہے، بیٹوں کی لڑائی ہے، بیوی کے اپنے تقاضے ہیں، خاندان والوں کے اپنے تقاضے ہیں، جن کا زندگی میں اس میت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ بھی وارث کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج ہم بھی حصہ دار ہیں، اور یہ میت اس حال کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا ایک آدمی کے 3 بھائی ہیں، وہ جب دنیا سے جا رہا ہے اپنے بڑے بھائی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا بھائی دیکھ میں نے ساری زندگی تیرے لیے مصیبتوں کو پریشانیوں کو گلے سے لگایا، ساری زندگی میں نے تیرے لیے مصیبتوں کو پریشانیوں کو اور لوگوں کی دشمنیوں کو اپنے گلے سے لگایا، آج میں جا رہا ہوں مجھے تیری ضرورت ہے۔ وہ کہتا نہ لگاتا، کیوں لگایا تھا؟ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں جب تک تو دنیا میں ہمیں تیرے پاس ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ اپنے منچلے بھائی کو بلاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھ میں تیرے لیے بڑا تھکا ہوں، بڑی پریشانیوں اور مصیبتوں اور صعوبتوں سے گزرا ہوں، فلاں وقت پر میں نے تیرے اوپر فلاں احسان کیے، فلاں میں نے تیری ضرورت کو پورا کیا، اپنے پیٹ کو کاٹ کر میں نے تیری ضرورتوں کو مقدم رکھا، آج میں مصیبت اور پریشانی میں ہوں تو میری مدد کر۔ وہ کہتا نہ کرتا، میں تو آج کچھ نہیں کر سکتا، میں آج تیرے لیے کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، میں کر نہیں سکتا۔ اس کے بعد وہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے بھائی، اور ساری زندگی اس چھوٹے کے ساتھ اس نے ہمیشہ دغا اور فراڈ کیا، ہمیشہ اس کے ساتھ ناانصافی کی، ہمیشہ اس کے ساتھ مروت کا تعلق رکھا، ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتیوں کا تعلق رکھا، دل پہ آیا تو مان لیا، نہ آیا تو چھوڑ دیا۔ وہ جب اس کو کہتا ہے آج بھائی میں بڑا پریشان ہوں، میں تیرا چھوٹا، تو میرا بڑا بھائی ہے، اور وہ کہتا ہے تو پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، میں ہر قدم پر تیرے ساتھ ہوں، میں ہر عمل میں تیرے ساتھ ہوں، آج جو پریشانی آئے گی میں سینہ تان کے کھڑا ہو جاؤں گا،
بے شک تو نے میرے ساتھ جتنا تعلق رکھا لیکن میں تیرے تعلق کو نبھاؤں گا، میں تیرے تعلق کو نبھاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھایا، صحابہ کو کہا اے صحابہ تمہیں پتہ ہے وہ بڑا بھائی کون ہے؟ وہ بڑا بھائی کون ہے جس نے وہاں پر منہ ادھر کر لیا، یہ پریشانی میں کھڑا ہے، اس نے منہ ادھر کر لیا اور بالکل ٹکا سا جواب دے دیا کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں جب تک تیری روح نہیں نکلتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کو کہا تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ فرمایا میرے صحابہ یہ جو سب سے بڑا بھائی اس کا تھا یہ اس کا مال تھا، یہ سب سے بڑا اس کا بھائی اس کا مال تھا، جو دن رات اس نے مال کمایا اور یہ بھی نہیں دیکھا مال کمانے میں کتنی پریشانی سے گزرا، دن رات اس نے ایک کر دیا مال کمانے کے لیے۔ نماز کا وقت آیا کہنے لگا خیر ہے، روزہ گزر گیا، زکوٰۃ گزر گئی، پڑوسیوں کے حقوق نکل گئے، اپنوں کے حقوق نکل گئے، مال کماتا رہا اور یہاں تک کہ آج وہ دنیا سے جا رہا ہے اور حدیث میں فرمایا اس انداز میں جا رہا ہے والساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، جس وقت آدمی کی روح نکل رہی ہوتی ہے وہ پنڈلی پر پنڈلی مارتا ہے۔ حدیث میں فرمایا اتنی تکلیف ہوتی ہے گویا اس کے اوپر 300 تلواروں کا وار چل گیا، اس تکلیف اور اس کیفیت میں وہ اس کو پکارتا ہے اور وہ کہتا ہے میں آج تیرے کام نہیں آ سکتا۔ انسان 24 گھنٹے ہر وقت مال 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 کہتا ہے میں نے اس کو بنانا ہے، لیکن یہ مال اتنا بے وفا ہے، دنیا والوں نے اس کا تجربہ کیا، جس وقت تک یہ مال جیب میں ہے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، آپ کو بھوک لگی ہے یہ نکلے گا تو آپ کو فائدہ دے گا، آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے آپ اس کو اپنے سے جدا کریں گے تو آپ کو کپڑے ملیں گے، یہ اتنا بے وفا ہے۔ آج ہمیں وفا اور بے وفا کی بھی سمجھ نہیں ہے، آج جو بے وفا ہے اس کو با وفا بنا دیا، جو با وفا ہے اس کو بے وفا بنا دیا، سارا دن رات، اور پھر اس کی بھی تمیز نہیں، حلال اکٹھا کر رہے ہیں کہ حرام، جائز اکٹھا کر رہے ہیں کہ ناجائز، مال اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کی صورت یہ ہے اپنا ہو یا پرایا ہو مال ہونا چاہیے، یہی مال حضور نے فرمایا یہ بڑا بھائی ہے اور بالکل ٹکا سا جواب دے گا میں تیری میت تک، تیری روح نکلنے تک میں تیرا انتظار کروں گا، تو نکلے گا۔ تو وارثوں نے اعلان کر دیا ما تأخر فلان، میت نے پیچھے کیا چھوڑا، بیویاں ہیں تو وہ بھی تقسیم ہو جائیں گی، مال ہے تو وہ بھی تقسیم ہو جائے گا، اور انسان ساری زندگی پر حضور نے فرمایا اس آدمی سے زیادہ محتاج اور مسکین کون ہوگا جس نے ساری زندگی حلال اور حرام اکٹھا کیا، بعد میں بچے مزے کریں گے، مال کمایا اس نے، عیاشی یہ کر رہے ہیں، سوال اس سے ہوگا تو نے مال اکٹھا کر دیا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، بچوں نے فلاں چیز مانگی ہے وہ بھی دے دو، فلاں مانگا ہے وہ بھی دے دو، فلاں ہے وہ بھی دے دو، لیکن آج ہم بچے سے کیوں نہیں پوچھتے زور کی نماز کیوں نہیں پڑھی، صبح تو نے قرآن مجید کی 5 لائنوں تک نہیں پڑھی، آج ہم بچے سے یہ سوال نہیں کرتے تو نے آج قرآن مجید کا کون سا حصہ پڑھا ہے، تو نے فلاں نیکی کا کام کیا کیا ہے، آج ہم بچوں سے یہ نہیں پوچھتے، لیکن ہر وقت یہ ہے بچے کے منہ سے زبان سے ایک چیز نکلی ہم نے اس کو وہ چیز دے دی، ہم نے بچوں کی ہر خواہش کو، ہر ضروریات کو مقدم رکھا، نہیں مقدم رکھا تو دین کو مقدم نہیں رکھا۔ اور فرمایا حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے منچلا بھائی کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ و رسولہ اعلم، فرمایا یہ منچلا بھائی ہے اس کا، وہ اس کی بیوی اور بچے ہیں، یہ کہتے ہیں آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیرا سانس نکلے گا اتنا کریں گے تجھے اٹھائیں گے اور قبر میں دفن کر دیں گے، کفنانا دفنانا اور جنازہ ہم کر دیں گے، اگر تو کہے تیرے ساتھ قبر میں جائے تو نہیں جا سکتے۔ ایک باپ ساری زندگی گلتا رہا، بڑھتا رہا، سڑتا رہا، اگر بیٹے کو کہا جائے اتنا رو رہا ہے 5 منٹ اس کے ساتھ ذرا دفن ہو جاؤ، کہے گا یہ نہیں کر سکتے، مرو ہوئے کے ساتھ دفن نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تیسرا بھائی وہ کون ہے؟ جو یہ کہنے لگا سینہ ٹھونک کر کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا بھائی پریشان نہ ہو، تو نے دنیا کے اندر میرا گلا ہی دباتا رہا،
مجھے تو نے پریشانی کیے رکھا، کبھی دل پہ آیا تو دیکھ لیا، کبھی دل پہ آیا تو مان لیا، کبھی دل پہ آیا تو سمجھ لیا، وگرنہ تو نے مجھے نظر انداز کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اس کا وہ دین ہے، وہ عمل صالح، اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ کبھی دل پہ آیا تو نماز پڑھ لی، کبھی دل پہ آیا تو روزہ رکھ لیا، کبھی سال میں دل ہوا تو قرآن کو کھول لیا۔ یہ چھوٹا بھائی یہ سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو نے مجھے ایک دفعہ تو پڑھا نا، تو نے نماز پڑھی تھی، آج میں تیرا ساتھ دوں گا، جتنا تو نے میرا ساتھ دیا وہ اس سے بڑھ کر ساتھ دوں گا۔ نہ بڑا بھائی مال کام آیا، نہ چھوٹا بھائی منچلا بھائی جو ہے بیوی اور بچے کام آئے، قبر میں رکھا جاتا ہے، چاروں طرف سے حدیث میں آتا ہے چاروں طرف سے عذاب، سانپ اور بچھو اس مردے کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ جب لپک پڑتے ہیں تو ایک دم سے اس کے دل و دماغ میں جو قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے، حیران ہوتا ہے، خوبصورت شکل والا سامنے آ رہا ہے، حسین اور جمیل۔ اس کو دیکھتا ہے تو دل کے اندر فرحت پیدا ہوتی ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، عذاب کی جتنی کیفیات ہے وہ دور ہونا شروع ہوتی ہیں۔ وہ قریب آتا اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ کہتا ہے انا عمل، میں تیرا عمل صالح ہوں۔ تیرے دل میں کبھی کبھی آیا کرتا تھا سبحان اللہ پڑھ لیا کرتا تھا، میں تیری سبحان اللہ ہوں، میں تیری الحمدللہ ہوں، میں تیری اللہ اکبر ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیری قرآن کی تلاوت ہوں، میں تیرا صدقہ اور خیرات ہوں، میں تیرے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ہوں۔ آج میں تیرا چھوٹا بھائی عمل صالح تیرے دل پر آیا کرتا تھا تو کیا کرتا تھا، لیکن یاد رکھنا آج میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں۔ قبر میں تیری بیوی اور بچے نہیں آئے لیکن میں قبر میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ آج مجھے اور آپ کو نہیں پتا مسواک کتنی بڑی نعمت ہے، فرمایا جو آدمی صرف مسواک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، حدیث میں فرمایا ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے۔ آپ سب کی خواہش ہے جی؟ بولے ذرا، ہے خواہش؟ ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، مرتے وقت اللہ رب العزت اس آدمی کو کلمہ شہادت کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں، اور وہ ہے صرف مسواک کا عمل۔ 10 اور 20 روپے کی مسواک ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو ہر نماز میں اپنا لیا، اور اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور کا فرمان ہے، جو آدمی مسواک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اور ائمہ نے یہ لکھا ہے ایک آدمی اگر مسواک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے 99 بیماریوں کی یہ تنہا یہ علاج ہے۔ دنیا میں بھی مزے، ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں صرف روٹ فیلنگ کرتا ہے اور اس کے 4-5 ہزار روپے دے دیتا ہے، اتنا سا مسالہ لگاتا کہتا ہے 3000 دے دو۔ حضور نے فرمایا مسواک کو اپنا لو، یہ تمہارے منہ کی صفائی بھی ہے اور رب کی رضا بھی ہے۔ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، تمہاری منہ کی پاکیزگی بھی ہو جائے گی اور تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے یہ چھوٹا سا عمل ہے، اور کلمہ طیبہ آخری وقت میں جس کو نصیب ہو جائے اس سے بڑی سعادت، کامیابی اور کامرانی کیا ہوگی۔ اس لیے ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں اپنی زندگی میں مسواک کو شامل کروں، انشاءاللہ کریں گے جی، اور اپنے بچوں کو بھی یہ مزاج بنائیں۔ آج ہماری زندگیوں سے سنت اعمال نکلتے جا رہے ہیں، غیروں کے طریقے ہیں، اپنے کا طریقہ نکلتا جا رہا ہے۔ ہر عمل، یہ چھوٹا سا عمل بظاہر ہمیں لگتا ہے لیکن اس کے اتنے منفعات ہیں جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ امام راضی رحمہ اللہ ان کہتے ہیں میں نے 70 آدمیوں کو جن کا علاج معالجین نے کہا تھا لا علاج ہو، تمہارا کوئی علاج نہیں، کہتے ہیں میں نے ان 70 آدمیوں کو تلاش کیا، میں نے ان کو کہا اچھا لا علاج تو ہو، یہ مسواک کرنی شروع کر دو۔ میں نے مسواک دی، میں نے کہا یہ مسواک کرنی شروع کر دو۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ نے ان 70 لا علاج مریضوں کا علاج کر دیا مسواک اور سنت کی برکت سے۔ آج ہمیں اگر سنت کی قدر آ جائے، خدا کی قسم ہماری زندگی بھی تبدیلیاں آ جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنت کی محبت نصیب فرما لے۔ اللہ